بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم نمبر 5، شعر نمبر 6۔ کسان سرنگوں رہتی ہے جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ ہر لغت پڑھ لیتے ہیں۔ سرنگوں نیچے رہنا، تخریب خرابی یا برائی، قوتیں طاقتیں، بوتے پر سہارے پر، تہذیب کی کمر لچکتی یعنی تہذیب کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ کسان کی قوت اور حوصلے کے سامنے تمام بری طاقتیں شکست کھا جاتی ہیں۔ کسان کی ہمت کے سہارے تہذیب کو خوبصورتی اور شان و شوکت ملتی ہے۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں کہ جوش میں لیے بادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کا فیض یعنی برکت ہے کہ کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان نے ہمیشہ اپنے عزم یعنی اپنے ارادے سے تمام بری قوتوں کو ہمیشہ شکست دی۔ تمام تخریبی یعنی بری قوتیں طاقتیں کسان کی بے مثال محنت کے سامنے شرمندہ رہیں۔ وہ قول شاعر: سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہے جس کے بلبوتے پر ہمیشہ انسانی تہذیب نے ترقی کی۔ کسان کی محنت ہی کا ثمر ہے، پھل ہے کہ آج دنیا میں امن قائم ہے۔ شیطانی قوتیں سرنگوں جھکی ہوئی ہیں۔ کسان کی بدولت دنیاوی تہذیب کو خوبصورتی اور رنگا رنگی نصیب ہوئی۔ انسانوں کو خوراک مہیا کرنے والی ذات کسان ہی ہے۔ انسانی تہذیب میں آنے والی تبدیلیاں کسان کی مرہون منت ہی ہیں۔ میرے دہقان یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے شعر نمبر 7 کی جانب۔ شعر نمبر 7 ہے: جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ ہر لغت دیکھ لیتے ہیں۔ صلابت کہتے ہیں سختی کو، استحکام کہتے ہیں مضبوطی کو، نزاکت کہتے ہیں نرمی اور نفاست کو، کسبل دم خم پر یعنی اس کی طاقت پر، بلبوتے پر، شہریار کہتے ہیں معروف شہنشاہ کا نام ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کی تمام رونقیں اور خوبصورتی کے پیچھے کسان کی قوت بازو پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی ہے۔ بادشاہ بھی کسان کی سخت محنت کے بلبوتے پر فخر کرتے ہیں۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ جوش میں لیے بادی کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر خوبصورتی اور رونقیں ایک ہی ذات کی وجہ سے مارز وجود میں آتی ہیں۔ وہ کسان کی قوت بازو کو بیان کرتے ہیں کہ وہ سخت ترین گرمی میں جان توڑ محنت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بیج ننھی کونپلوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، پھر مزید دیکھ بھال کے بعد لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں۔ یہ سب کسان کی بازو کی طاقت کے سبب ہوتا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں، حوالے کا شعر اشعار لکھیں گے آپ: ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راز، یہ تڑکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہوں کے رعب اور دبدبے کے پیچھے بھی ایک قوت بازو پوشیدہ ہے، وہ قوت بازو کسان کی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر کسان محنت کرے گا تو ملک میں زرعی پیداوار کثرت سے ہوگی، ملک زر مبادلہ کمائے گا، ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا، بادشاہ کی بھی شہرت ہوگی جو اس کے لیے بذات خود فخر کی بات ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسان محنت نہ کرے گا تو ملک میں زرعی پیداوار نہیں ہوگی، انسانوں کو خوراک مہیا نہیں ہوگی اور ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ کسان ہی کی محنت کا پھل ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کو کھانے کے لیے خوراک اور دیگر ضروریات زندگی میسر ہیں۔ قتیل شفاعی اپنے حوالے کے شعر میں کہتے ہیں: جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ شعر نمبر 8 پڑھ لیتے ہیں۔ دھوپ کے جلسے ہوئے رنگ رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں، جلسے ہوئے جلے ہوئے رخ چہرہ، مشقت سخت محنت، پھیرے ہوئے موڑے ہوئے، گھر کی جانب رواں گھر کی جانب روانہ۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ کسان شام کے وقت دھوپ سے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراہٹ سجائے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تشریح کرتے ہیں کہ جوش ملی بادی تشریح طلب شعر میں کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ پورا دن سورج کی گرم ترین شعاؤں کا مقابلہ کرتے کرتے کسان کا چہرہ جھلس جاتا ہے، اس کی جلد سیاہ پڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ محنت اور مشقت کی علامت بن جاتا ہے۔ حفیظ جلندری فرماتے ہیں، کڑی دھوپ چاروں طرف چھا گئی، ہوا جس کی گرمی سے تھر آ گئی، یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی تو اس کی جگہ دوسری آ گئی، اکیلا کھڑا ہے مگر سخت جان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔
دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ دن بھر کھیتوں میں مشقت کرنے کے بعد کسان منہ پھیرے واپس گھر کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے جی جان سے محنت کی ہے، اللہ اس کی محنت کو ضرور رنگ دے گا، اس کے خواب ضرور پورے ہوں گے، ایک دن اس کا خون پسینہ سونا بن کر ضرور چمکے گا اور پوری دنیا کو ضرور رزق ملے گا۔ اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے۔ بقول احمد ندیم قاسمی حوالے کا شعر ہے: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسان کھیت میں کام کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر واپس پلٹتا ہے، اسے اس بات پر کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ عزیز طالبات، آپ نے نظم نمبر 5 کسان کے 3 اشعار جو ہیں ان کے حل لغت، مفہوم اور تشریح پڑھ لی۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب، اس کے مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، الف جز ہے، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کسان کو ایک قوی یعنی مضبوط انسان، ارتقاء کا پیشوا یعنی ترقی کا امام ہے اور تہذیب کا پروردگار کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے، یعنی تہذیب و ترقی کے ارتقاء میں ایک کسان کا کردار قابل تعریف اور مثالی ہے۔ بے جز پڑھ لیتے ہیں۔ جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد کسان ہی ہے جو کہ صبح سے شام تک محنت کرتا ہے اور قدرتی نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیم جز ہے، نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، نبض خاک پر انگلیاں رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ کھیتوں میں محنت و مشقت میں لگا رہتا ہے۔ دال جز ہے کہ شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی جو ایک تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں لکھی ہے۔ جواب ہے، کسان دن بھر کھیتوں میں سخت محنت کرتا ہے، شدید گرمی اور لو کے باعث اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اطمینان کے ساتھ شام کو گھر لوٹتا ہے۔ ہے جز ہے کہ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے کسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے کیونکہ انسانی ترقی کے ارتقاء میں کسان ہمیشہ فعال کردار ادا کرتا ہے۔ جواب سوال نمبر 2 ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو کسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ جواب ہے، تخریب کی قوتیں، یعنی دشمن کی قوتیں جو ہیں وہ کسان کے سامنے سرنگوں جھکی ہوئی رہتی ہیں، وہ تقریبی سرگرمیوں سے دور انسانی فلاح و بہبود کے لیے محنت و مشقت میں مصروف رہتا ہے۔ زے جز ہے، کھیت سے منہ پھیر کر کسان کہاں جاتا ہے؟ جواب ہے، کھیت سے منہ پھیر کر کسان گھر جاتا ہے۔ ہے جز ہے، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے، نظم کے آخری شعر میں شاعر نے دھوپ، رخ، مشقت، کھیت اور گھر کا ذکر کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نظم کسان کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان لگائیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے درست جواب پر نشان لگا دیا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں۔ الف جز ہے کہ نظم کا ابتدائی منظر ہے، اس کا جواب ہے جھٹپٹے کا۔ بے جز ہے، کسان کی انگلیاں دن کے وقت رہتی ہیں کہاں پر؟ اس کا آنسر ہے خاک کی نبض پر۔ جیم جز ہے کہ کسان قدرت کے جلوے کا ہے، اس کا جواب ہے شاہد۔ دال جز ہے کہ کسان کھیت سے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے گھر میں۔ ہے جز ہے کہ نظم کسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اس کا جواب ہے جوش ملی آبادی۔ واو جز ہے کہ نظم جوش کی کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ نظم کے آخر میں نام لکھا ہوتا ہے نظم کا، یہ شعلہ و شبنم سے لی گئی ہے۔ زے جز ہے کہ شاعر نے تہذیب کا پروردگار کسے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کسان کو۔ سوال نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں۔ نظم کسان کا متن ذہن میں رکھ کر درست الفاظ کے ذریعے سے مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے، جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ۔ بے ہے، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ جیم جز ہے، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ دال جز ہے، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ ہے جز ہے، دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان۔ سوال نمبر 4 ہے کہ جوش نے کسان کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی ایک فہرست بنائیے۔ یہاں پر آپ فہرست بنا سکتے ہیں کہ جیسے نمبر 1 ہے کسان ایک قوی انسان، نمبر 2 کسان ارتقاء کا پیشوا، نمبر 3 تہذیب کا پروردگار ہے، نمبر 4 جلوہ قدرت کا شاہد ہے، نمبر 5 حسن فطرت کا گواہ ہے، نمبر 6 ماہ یعنی چاند کا دل ہے، نمبر 7 مہر عالم تاب کا نور نگاہ ہے یعنی سورج کا نور نگاہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درجن فہرست میں سے مذکر مونس الگ الگ کیجیے۔ مذکر آپ کی آسانی کے لیے میں نے الگ کر دیے ہیں، باقی سب مونس ہیں، جیسے نظم مونس، شفق مونس، میدان مذکر، سما مذکر، فاتح مذکر، نسیم مونس، فطرت مونس، تہذیب مونس، دھوپ مونس اور فلک مذکر۔
جی، آپ کا سوال نمبر 6 تھا کہ آپ نے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جھٹپٹا صبح کے وقت کے منظر کو کہتے ہیں۔ جھٹپٹا کے وقت کھیتوں سے کسان گھروں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ پریشانی کو کہتے ہیں۔ عرفان آج کل شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہے۔ ارتقاء ترقی کو کہتے ہیں۔ میں نے انسان کے تہذیبی ارتقاء کے متعلق کتاب کا مطالعہ کیا۔ سرنگوں جھکی ہوئی رہتی ہیں۔ عظیم قوم سانحہ کی وجہ سے آج قومی پرچم سرنگوں رہا، یعنی جھکا ہوا رہا۔ تخریب کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ تخریب کاروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مشقت محنت کو کہتے ہیں۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھے۔ اب آپ اپنا اگلا سوال نمبر 6 دیکھیے کہ درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، یعنی آواز سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ دونوں لفظ ایک جیسے ادا ہوں گے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے الگ الگ معنی لکھنے ہیں آپ نے۔ جیسے پہلا لفظ ہے الف سے علم، اس کا مطلب ہے دکھ۔ عین سے علم، اس کا مطلب ہے جھنڈا۔ باز ضاد سے باز ہے، اس کا مطلب ہے کچھ کئی چیزیں۔ باز زے سے اس کا مطلب ہے رکنا، ویسے ایک پرندے کا نام بھی باز ہے۔ پارا ہے سے اس کا مطلب ہے ٹکڑا۔ پارا الف سے اس کا مراد ہے مرکری، یہ ایک دھات کا نام ہے۔ روزہ ہے سے یہ صوم ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزہ ہے کے ساتھ یہ مزار یا باغ کو بھی کہتے ہیں۔ کاش سین سے کاش دو نقطوں والا، اس کا مطلب ہے ٹکڑا، اور کاش ڈنڈے والا، اس کا مطلب ہے حرف تمنا۔ یہاں تک آپ کی نظم مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے مشقی سوالات بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے تینوں اشعار کی تشریح اور اپنے مشقی سوالات اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔